سید شبیر حسین کی کہانی دلے خان۔ ہندوستانی سوسائٹی ظاہری عیوب کا جائزہ لیتی ہوئی ہر اس انسان کو ملعون گردانتی ہے جو اس کے خود ساختہ اخلاقی قوانین کی حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ کسی انسان کے ذاتی و انفرادی عیوب جن کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے اور جن سے سوسائٹی کی مجموعی زندگی کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں ہو سکتا، ہندوستان میں ہمیشہ نفرت و حقارت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہاں گناہ و ثواب کا جھگڑا ہے۔ گناہ کی اقسام مقرر ہیں۔ شراب نوشی اور قمار بازی گناہ ہیں، مگر جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا گناہ کی تعریف میں نہیں آتے، اور اسی لیے کسی انسان کو سوسائٹی کے اخلاقی معیار سے نہیں گرا سکتے۔ یہ سچا افسانہ ایک ایسے انسان کی زندگی کا خاکہ ہے جو ہندوستانی دلوں میں اپنے ظاہری عیوب کے باوجود مقبول تھا۔ اس کی وجہ وہ معصوم اور سادہ فطرت تھی جو اس کی باطنیت کی صحیح تصویر تھی اور جو اس کے گناہوں کی تاریکی میں کسی روشن ستارے کی مانند چمکتی ہوئی نظر کو خیرہ کر دیتی تھی۔ شبیر حسین۔ اس کو جاننے والے بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا اور توی کے کنارے پہاڑیوں کے دامن میں بسے ہوئے شہر میں کدھر سے آیا تھا۔ اہل جموں صرف یہ جانتے تھے کہ وہ پٹھان تھا۔ اس کا صحیح نام عبداللہ خان تھا اور وہ اس دل فریب شہر میں جہاں کا موتیا اور رسیلی آنکھیں ہندوستان بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، ایک اجنبی کی حیثیت میں چپکے سے آ دھمکا تھا۔ اس کے نسب کے متعلق سینکڑوں روایتیں زبان زد تھیں، لیکن اس کے ایام طفلی شاید اتنی خوفناک خستہ حالی میں بسر ہوئے تھے کہ ان کا تذکرہ کرنے سے وہ عمدن پہلو تہی کیا کرتا تھا۔ 30 برس گزر چکے ہیں کہ ایک پست قد، چوڑا چکلا، بظاہر افلاس زدہ نوجوان جس کا شباب اپنے بہترین دن دیکھ چکا تھا، توی کے چوبی پل پر سے آہستہ آہستہ شہر کی طرف آ رہا تھا۔ دسمبر کی صبح تھی، پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، ڈھیڈو کے سرد جھونکے جسم سے پار ہوئے جاتے تھے۔ ڈھیڈو اس تیز رو ہوا کا نام ہے جو عموماً جموں میں سارا سال شرقاً غرباً چلتی ہے۔ وہ اجنبی نوجوان خاکستری کمبل میں لپٹا ہوا تھا جس میں سے اس کا نیلگوں سرخ ناک اور گول گول سیاہ آنکھیں دکھائی دے رہے تھے۔ ڈوگرے راجے کے اونچے شہر میں پھول والیاں پھولوں کی ٹوکریاں سر پر اٹھائے دھکی چڑھ رہی تھیں۔ دھکی یعنی ڈوگروں کی زبان میں چڑھائی۔ وہ کھلے رنگ کی آہو چشم نازنینیں سیاہی مائل چست پاجاموں اور انگرکھوں میں اپنے سڈول بدن چھپائے اٹکھیلیاں کرتی ہوئی اس اجنبی کے پاس سے گزرتے ہوئے ہنس دیں۔ جموں جیسے خوشپوش شہر میں منظر عام پر اس کی حیات قضائی بھی ایک تماشا تھی۔ ان کی نفرت آمیز ہنسی نے اس کے ارادوں کو مستحکم بنا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک محتاج جواریے کے لیے جو قسمت کی بجائے مشق اور ہاتھ کی صفائی پر زیادہ توکل رکھتا ہو، دولت کمانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ابھی تک وہ لاہور میں تھا، اس کی جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی تھیں، اس کے سحر پر مشدی لنگی اور 30 روپے کا پشاوری کلاہ تھا، پاؤں میں زری جوتی تھی، بائیں ہاتھ میں 2 طلائی انگوٹھیاں تھیں، شراب کے ٹھیکے پر ساکھ تھی، انارکلی میں رنڈیوں کے چوباروں پر دھوم تھی۔ لوگ خان جی کہتے تھے، شاگرد استاد جی پکارتے تھے اور پھر پانسا الٹا پڑنا شروع ہو گیا۔ دلے خان کے سوہلی اور دانے کے پجاریوں کا مجازی خدا تھا، اپنے اصول کے خلاف شراب پی کر کھیل رہا تھا۔ نشے نے اسے اپنے فن کی بجائے قسمت پر متوکل ہونے کی جرأت دلا دی تھی۔ سلطان کی سرائے کے عقب میں نتھو پہلوان کی بیٹھک پر جواں ہو رہا تھا۔ چند اشخاص چٹائی پر حلقہ باندھے بیٹھے تھے، کچھ تماشائی چاروں طرف کھڑے تھے۔ کوڑیوں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ دلے خان کو ہار ہو رہی تھی۔ وہ لوگ جو اس کے کمال سے خائف تھے اب حیران ہو رہے تھے۔ آخر کار وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نتھو پہلوان نے پوچھا، خان جی کیا ہارے؟ 4,500۔ دلے خان نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ شام کا وقت تھا۔ دلے خان سیڑھیوں سے اتر کر سیدھا سرائے میں گیا، وہاں سے کمبل اٹھایا اور لنڈے بازار میں پہنچتے ہی لنگی، کلاہ، کوٹ، انگوٹھیاں اور جوتی 50 روپے میں بیچ کر اسٹیشن کی راہ لی۔ راستے میں نان بائی کی دکان پر کھانا کھایا، چائے پی اور پھر چل پڑا۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک بوڑھی بھکارن پر پڑی جو آنکھوں سے اندھی تھی اور اپنا عصا ایک کمسن لڑکی کے ہاتھ میں دے کر ٹھوکریں کھاتی ہوئی بھیک مانگ رہی تھی۔
دلے خاں اسے دیکھتے ہی اس کے قریب پہنچ کر رک گیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ، چاندی اور تانبے کے سکے اس بھکارن کے کاسے میں ڈال کر چلتا بنا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے پھر جیبوں کی تلاشی لی۔ اس کا اثاثہ 1 روپیہ 11.5 آنے کا تھا۔ جموں کا ٹکٹ خرید کر وہ گاڑی میں سوار ہو گیا اور دوسرے روز صبح جموں پہنچ گیا۔ اب اس کے پاس صرف 30 روپے باقی تھے۔ نیا شہر تھا جہاں وہ پہلی بار آیا تھا، لوگ اس کی شہرت سے ناواقف تھے، اس لیے وہاں دولت کمانے کا میدان وسیع تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ سرمایہ پیدا کر کے بڑے شہروں کی طرف رجوع کرے۔ لاہور میں وہ تمام دن شراب کثرت سے پیتا رہا تھا۔ اب وہ اعضاء شکنی اور درد سر محسوس کرتا تھا۔ اس نے کنک منڈی میں 2 آنے کی دہی کی لسی پی لی، 2 پیسے کی باقر خانی کھائی اور پھر کسی جوئے خانے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ رنڈیوں کے بازار کے قرب میں یا شراب کی دکانوں کے گرد و نواح میں جوا خانوں کا واقع ہونا لازمی امر ہے۔ وہ پوچھتا پوچھتا اردو بازار میں آن پہنچا۔ اس نے آخری 1 آنے سے قینچی کے 3 سگریٹ اور 1 پان لیے اور پھر چلتا چلتا دوپہر کے قریب تکیے میں پہنچ گیا، جہاں ننگے دھڑنگے ملنگ بھنگ رگڑ رہے تھے۔ مجاور نے اسے بوٹی پینے کی دعوت دی اور دلے خان نے کار دیگر کے فقدان کی وجہ سے 1 لبالب پیالہ چڑھا لیا اور چرس کی چلم کا لمبا کش لگا کر سائے میں چٹائی پر لیٹ گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا کہ دلے خان کو ہوش آیا۔ وہ گلی سے گزرتا ہوا پھر اردو بازار میں پہنچ گیا۔ ہر مکان کی نچلی منزل کی کوٹریوں میں کشمیری بیسوائیں پابند قفس تھیں، جو آراستہ پیراستہ ہو کر بڑے بڑے حقے سامنے رکھے خریداروں کو دعوت عمل دے رہی تھیں۔ ان کی زرد اور پھیکی رنگت کو غازے اور سرخی نے چھپا رکھا تھا۔ وہ ہر راہگیر کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ہر وہ راہگیر جو سر نیچا کیے بے پرواہی اور بے تعلقی سے چلا آتا تھا، ان کی دانست میں چند لمحات کی بے حقیقت مسرت کا متلاشی تھا، اور ایسے ہی شرفا تیزی سے چلتے چلتے زاویہ بدل کر چپکے سے دروازے پر ٹنگی ہوئی بستر کی میلی چادر کے عقب میں کھڑے ہو کر دام چکانے کے عادی تھے۔ دلے خاں کو رنڈیوں کے اس ہریجن طبقے سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بڑی دکانوں پر دولت لٹانے میں مسرت محسوس کیا کرتا تھا۔ اس کے دائیں طرف بڑے بڑے مکانوں کی کھڑکیوں سے سارنگی کی مغموم آواز اور طبلے کی تھاپ سنائی دے رہی تھی۔ عشرت کے متوالے شراب کے نشے میں مدہوش اکھڑے اکھڑے بے ربط قہقہے بلند کر رہے تھے۔ دلے خاں کو ان پر رشک آ رہا تھا، مگر اپنی حالت پر تعسف کرنے کی بجائے وہ اپنی بے سر و سامانی کو عارضی سمجھتا تھا۔ تکیے میں ایک جوئے خانے کی جائے وقوع اسے معلوم ہو چکی تھی، جہاں کا قصد کرنے سے پیشتر اس نے اپنا کمبل بھی 2 روپے میں فروخت کر دیا تھا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک انسانی سر نے کھڑکی سے نمودار ہو کر کون ہے رسمی طور پر دریافت کیا۔ ہم پیشہ بھائی، دلے خان نے جواب دیا۔ کہاں سے آئے؟ کھڑکی سے آواز آئی۔ مسافر ہوں، دلے خان نے جواب دیا۔ پھر خاموشی، لمبی خاموشی۔ کوئی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ دروازہ کھلا، آواز آئی، چلے آؤ۔ دلے خان لپک کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ پھر بند کر دیا گیا۔ سیڑھیوں میں مٹی کا دیا اجالا کر رہا تھا۔ کمرے میں 1 درجن کے قریب مرد تشویشناک نگاہوں سے نووارد کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں مسافر مخبر کا بھیس اختیار نہ کر لے۔ آلات قمار بازی چھپا دیے گئے تھے۔ بیٹھک کے مالک نے دریافت کیا، بھائی تم کون ہو؟ تمہارے شہر میں اجنبی ہوں، تمہارے کارخانے کی دھوم سن کر چلا آیا، دلے خان بے باکانہ کہنے لگا۔ جب حاضرین مطمئن ہو گئے تو ایک نے دلے خان کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا کھیلتے ہو؟ سوہلی، دانا، نوخال، سب کچھ، دلے خان بولا۔ دانے کا کھیل شروع ہو گیا۔ دلے خان، جس نے دانا پھینکنے کی لگاتار مشق سے اس فن میں خاص مہارت پیدا کر رکھی تھی، سب کو جیت رہا تھا، لوٹ رہا تھا، مار رہا تھا۔ ادھر مرغ نے طلوع صبح کا پیغام دیا اور ادھر تمام کھلاڑیوں کی جیبیں خالی ہو چکی تھیں۔ ان کی دولت کا ڈھیر دلے خان کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ کسی کو ضرورت ہو تو جو دل چاہے اٹھا لے۔ دلے خان نے دولت کے انبار کی طرف فاتحانہ انداز سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک زرد رو شخص نے حریص نگاہوں سے زر کے انبار کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر پھر کھینچ لیا۔ اٹھا لو، دلے خان مسکراتا ہوا بولا۔ نہیں خان جی، آپ کا مال ہے۔ وہ زرد رو شخص گھبرایا ہوا کہنے لگا، کوئی مذائقہ نہیں، آخر تمہارا مال ہی تو جیتا ہے، شاید تمہیں ضرورت ہو۔ دلے خان نے کہا، ضرورت تو بہت تھی، 2 مہینے کی ساری کمائی رات کی رات میں،
کیا لائے تھے؟ دلے خان نے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ 27 روپے۔ دلے خان نے 30 روپے گن کر اسے دیتے ہوئے کہا، 3 روپے کی میری طرف سے بچوں کے لیے مٹھائی لیتے جانا۔ حاضرین اجنبی کی فراخ دلی پر جس کا اس جواں خانے میں پہلی بار مظاہرہ ہوا تھا متعجب ہو رہے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہر جوئے خانے میں دلے خان کی دھاک بن چکی تھی۔ اب واقف کاروں کو اس کے مقابل میں کھیلنے کی جرت نہ تھی۔ البتہ کوئی اجنبی گاہے گاہے اپنی تمام پونجی اس کے حوالے کرتا ہوا پھر جموں میں جوئے کی خاطر آنے سے حتی الامکان پہلو تہی کرتا تھا۔ دلے خان نے کھٹیکوں کے تالاب کے عقب میں مکان کرائے پر لے رکھا تھا، جہاں دن بھر میں وہ چند لمحات کے لیے کبھی تو کپڑے بدلنے اور کبھی رات کو سونے کے لیے آ جاتا تھا۔ فرصت کے دوران میں 2 وقت کا کھانا اور سبز چائے نان بائی کی دکان پر تناول کیا کرتا تھا۔ ہر شام اردو بازار کے چوباروں میں بسر ہوتی تھی، جہاں دور مے کے ساتھ رقص و سرود کی محفلیں گرم رہتی تھیں۔ دلے خان کی نگاہوں میں زر کی ہرگز کوئی وقت نہ تھی۔ اسے دولت جد و جہد کیے بغیر کمانے کا ڈھنگ یاد تھا، اور اس لیے وہ اسراف کا صرف عادی ہی نہ تھا بلکہ دولت کے تمام بیہودہ تصرفات اسے ازبر تھے۔ اس کے علاوہ وہ کسی حد تک جذباتی واقع ہوا تھا۔ ایک معین وقت کے بعد کسی سے محبت کرنا اس کی زیست کا عنصر بن چکا تھا۔ ابھی تک اس کے عشق کی جولاں گاہ صرف وہ بازار تھے جہاں حسن کی تجارت ہوتی ہے۔ وہ حسن کا اس حد تک قائل نہیں تھا جس حد تک اداؤں کا تھا۔ اس کی محبت اپنی وسعت اور گہرائی کے اعتبار سے قابل ستائش تھی، اور اگرچہ اس کے عشق کی تشنگی بسا اوقات جزیہ لطف و مسرت ادا کرنے کے بعد بجھتی رہتی تھی، لیکن جب تک اسے کسی سے محبت رہتی وہ اس کے لیے لاتعداد قربانیاں بھی کر گزرتا تھا۔ اس کی محبت اس کی فطرت کی ترجمان تھی، اور اس کی فطرت ایک معصوم بچے کی طرح سادہ اور معصوم تھی۔ دلے خان کا اس میں گرامی اس کے جاننے والوں کی نوازش اور اس کے پیشے کی وجہ سے تخفیف ہوتے ہوتے اب صرف دلہ جواریہ رہ گیا تھا۔ مؤخر الذکر نام صرف اس کے پس پشت استعمال ہوتا تھا، ورنہ اس کی حاضری میں عوام اسے دلے خان یا خان جی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ لوگ جانتے تھے کہ جواں اس کی روزی کا وسیلہ ہے۔ شراب اسے شیر مادر سے بڑھ کر بھاتی ہے۔ حسن فروشوں کی خوابگاہیں اس کا آشیانہ ہے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں اس کے برہنہ عیوب کے باوجود اس کے لیے ایک گداز کونا موجود رہتا تھا۔ اس کی رحم دلی، سخاوت اور ہمدردی اس کے عیوب کی پردہ دار تھیں۔ اب دلے خان شہر جموں کا ویسا ہی ضروری جزو بن چکا تھا جیسا پیر مٹھا صاحب کی خانقاہ یا رگھوناتھ جی کا مندر ہے۔ اس شہر کو چھوڑنا دلے خان کے اختیار سے باہر تھا۔ اسے صرف گلی کوچوں، بازاروں اور مکانوں ہی سے انس نہ تھا، بلکہ اب اس کے ارادوں پر حوادث الفت کا تسلسل غالب آ چکا تھا۔ اگرچہ اب بھی گاہے گاہے وہ حصول زر کی خاطر جموں سے پراسرار طریقے سے غائب ہو کر مہینوں گم رہتا، لیکن آخر توی کا پل اس کے پاؤں کی چاپ سے پھر آشنا ہو جاتا، اور وہ اپنی پرانی دلچسپیوں میں اسی طرح آن شریک ہوتا جیسے اس کی غیر حاضری محض ایک بے وجود حقیقت تھی۔ اس کی پہلی محبوبہ اس کے حق میں حد درجہ صفاق واقع ہوئی تھی۔ ایک دن دلے خان شراب کے نشے میں چور طفلانہ انداز سے بار بار اس کے رخساروں کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ زبان سے اظہار الفت کے اس ناپسندیدہ طریق کو روکنے کے درپے تھے۔ دلے خان محبوبہ کی بدکلامی کو نظر انداز کرتا ہوا مزید دل لگی پر آمادہ تھا۔ آخر اسے ہوش میں لانے کا کام غیر نسائیانہ افعال سے لیا گیا، اور بیچارے دلے خان کی کنپٹی سے سرخ سرخ خون بہہ نکلا۔ بس پھر کیا تھا؟ دلے خان کی غصے کا پارا ابل پڑا، اور وہ اپنی ناکام محبت پر نفریں بھیجتا ہوا گرتا پڑتا سیڑھیوں سے اتر گیا، اور دوسرے روز جذبہ انتقام کے زیر اثر ہمسائے میں ایک یتیم و لاوارث لڑکی سے نکاح کر لیا۔ جب تک محبوبہ کی چابک دستی کا زخم ہرا رہا، نئی دلہن کے چاؤ چونچلے ہوتے رہے، لیکن زخم کے بھرتے ہی دلے خان گھر کی چار دیواری اور دلہن کی کم زبانی سے اکتا سا گیا، اور پریم کی پینگیں پھر بڑھنی شروع ہو گئیں۔ اب کے نظر انتخاب پہلی محبوبہ کے ہمسائے میں اسی جنس کی ایک اور عورت پر پڑی۔ دلے خان کو پھر محبت کا خمار سا رہنے لگا۔ فرصت کے لمحات دل فریب بے چینی میں بسر ہوتے تھے۔ دلے خان ویسے بھی فطرتاً رحم دل واقع ہوا تھا، لیکن محبت کے زیر اثر اس کی رحم دلی میں انتہا درجے کا اضافہ ہو جاتا۔ چونکہ وہ خود مسرور رہتا تھا، اس لیے دوسروں کو بھی مسرور دیکھنا چاہتا تھا۔ بعض اوقات غیروں کے لیے مسرت بہم پہنچانے میں اسے اپنی جیب سے بھاری رقوم صرف کرنی پڑتی تھی۔
اس کی خیرات کا دائرہ وسیع ہو جاتا، ہر بھکاری منہ مانگی مراد حاصل کرتا، ہر واقف کار قرض مانگنے میں کامیاب رہتا۔ دلے خاں ہر واقف و ناواقف کی ضروریات کو حد المقدور پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ کئی بار یوں بھی ہوا کہ اس نے ساہوکاروں اور دکانداروں سے سودی قرض اٹھا کر لوگوں کی حاجت روائی کی۔ ایک روز اتفاق سے دلے خاں گھر پر موجود تھا۔ صبح ہوتے ہی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دلے خاں نے باہر جا کر دیکھا تو اسی محلے کا بوڑھا تیلی گلی میں کھڑا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آئندہ جمعرات کو تیلی کی لڑکی کی بارات آ رہی تھی، اور باپ کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ دلے خاں پر بھی کئی دن سے راجہ نل نے نگاہ کرم نہیں کی تھی، اور وہ اپنی مالی حالت اور محبوبہ کے گھر والوں کے مسلسل مطالبات سے پریشان سا رہتا تھا، لیکن اس نے بوڑھے تیلی کو مایوس لوٹانا گوارا نہ کیا اور اسے اطمینان دلایا کہ شادی کے تمام اخراجات وہ خود بہم پہنچائے گا۔ شادی سے ایک روز پہلے تک دلے خاں نے بہتیرے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کوئی خاطر خواہ انتظام نہ ہو سکا۔ وہ کئی دن سے شہر کے تمام جوئے خانوں کی خاک چھان رہا تھا، لیکن کسی کو اس کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ پڑی۔ اب وہ تھکا ماندہ گھر میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا۔ مان اسے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی نے طلائی کنگنوں کا مطالبہ کیا تھا، جو اس نے زر کی فراوانی کی وجہ سے 500 روپے کی لاگت سے اسے بنوا دیے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ کنگن ہاتھ آ جائیں تو بوڑھے تیلی کی ناک برادری میں کٹنے سے بچ سکتی ہے، اور وہ خود بھی سکون قلب سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس نے گھر والی کی بلند حوصلگی کا جائزہ لیا تو اسے حد درجے مایوسی ہوئی۔ آخر کار اس کی نگاہ لوہے کے اس صندوق پر پڑی جسے گھر والی اپنی چارپائی کے پہلو میں رکھ کر سوئی تھی۔ دلے خان نے دبے پاؤں اٹھ کر صندوق کو احتیاط سے اٹھایا اور باورچی خانے میں لے گیا۔ اگرچہ وہ اپنے ہی گھر میں چوری کا ارتکاب کر رہا تھا، لیکن اس کی ٹانگیں مارے خوف کے کانپ رہی تھیں۔ باورچی خانے کا دروازہ بند کر کے اس نے دست پناہ سے تالا توڑنے کی کوشش کی اور ہزار دقت سے تالا کھولا۔ ڈھکنا اٹھا کر کپڑوں کی تہہ کے نیچے صورت سے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں ٹین کی چھوٹی سی صندوقچی سے دوچار ہوئیں، جسے اس نے باہر نکال لیا اور کھول کر دیکھا تو اس میں طلائی کنگن سبز باریک کاغذ میں لپٹے ہوئے پڑے تھے۔ دوسرے روز بوڑھے تیلی کی لڑکی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ دلے خاں اس میں مدار المہام تھا۔ برات کی رخصتی تک وہ 500 سے زائد رقم خرچ کر چکا تھا۔ تمام دن اس کا چہرہ خوشی سے تمتماتا رہا۔ کرائے کے مکانوں سے اکتا کر دلے خاں نے اپنی رہائش کے لیے ایک مکان بنوا لیا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی جورو کا ایک گمشدہ بھائی کہیں سے آ دھمکا۔ خلق خدا کی خاطر قربانی کرنا دلے خاں کا ایمان تھا۔ وہ پہلے تو جورو کے بھائی کی خاطر مدارات میں ہمتن مصروف رہا، پھر اسے بازار میں درزی کا شاگرد بٹھایا اور آخر میں اس کی شادی رچا دی۔ لڑکی والوں نے اپنی بیٹی کی استقبالی خوشحالی کے تحفظ کی خاطر دلے خاں کو کہلا بھیجا کہ اگر رہائشی مکان لڑکی کے نام ہبہ کر دو تو شادی ہو سکتی ہے، ورنہ صاف جواب ہے۔ دلے خاں کی اپنی زندگی چونکہ لامکانی سی تھی، اس لیے شاید اسے لوگوں کے گھر آباد کرنے میں ایک ایسی راحت نصیب ہوتی تھی جسے وہ اپنی سیمابی فطرت کی بنا پر اپنی خانہ آبادی سے حاصل کرنے سے معذور تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ایام طفلی میں وہ اس نعمت سے محروم رہ گیا تھا جسے گھر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بعد میں حالات و واقعات اس کی طبیعت پر کچھ ایسے طریق سے اثر پذیر ہوئے تھے کہ وہ گھر بنا کر بھی بے آشیاں رہنے پر مجبور تھا۔ ایک بار کے تجربے سے ثابت ہو چکا تھا کہ وہ گھریلو زندگی کے قابل نہیں تھا، لیکن دوسروں کے لیے وہ گھر بار اور بیوی بچوں کی موجودگی انسانی زندگی کا ایک ضروری عنصر سمجھتا تھا۔ اسی جذبے سے متاثر ہو کر اس نے اپنا مکان سالے کی بیوی کے نام ہبہ کر دیا اور خود کرائے کے مکان میں اٹھ گیا۔ ایک دن دلے خاں کنک منڈی میں شام کے وقت چہل قدمی کر رہا تھا کہ شور کی آواز آئی۔ قریب جا کر دیکھا کہ کسی اجنبی کو 4-5 دکاندار مل کر زد و کوب کر رہے ہیں۔ وہ ہر کمزور کی حمایت کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس موقع پر بغیر سوچے سمجھے میدان میں ڈٹ گیا۔ دکاندار اجنبی کو چھوڑ کر دلے خاں پر پل پڑے۔ اس کا سر پھٹ گیا، منہ اور ناک سے خون بہہ نکلا، رخسار نیلے پڑ گئے، لیکن پیچھے نہ ہٹنا تھا نہ ہٹا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے فریقین کو علیحدہ کر دیا تو کسی واقف نے پوچھا کہ بات کیا تھی۔ دلے خاں نے نہایت اطمینان سے لڑائی کی اصل وجہ سے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ سب ایک اجنبی کو پیٹ رہے تھے، اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ شہر بھر کے بچوں کی نگاہوں میں دلے خاں ایک ایسی ہستی تھی
جس سے پیسے مانگنا یا مٹھائی کھانا ان کا پیدائشی حق تھا۔ اسے دیکھتے ہی بچے بے تحاشا اس کے پیچھے ہو لیتے، کوئی اس کا دامن تھام لیتا، کوئی ٹانگوں سے لپٹ جاتا، اور ہر طرف سے آوازیں سنائی دیتی، بابا دلہ مٹھائی لے دو، بابا دلہ 4 پیسے تو دو، بابا دلہ کھلونے لے دو، اور بابا دلہ ہر ایک کی فرمائش مسکراتا ہوا پوری کرتا۔ اسے دنیا بھر کے بچوں سے بلا تفریق مذہب و ملت حد درجے الفت تھی۔ 30 سال کے بعد اگرچہ بڑھاپا غالب آ چکا تھا، لیکن دنیائے محبت میں اس کی تگ و دو برابر جاری رہی۔ اس کی محبوبہ 2 برس سے بیمار تھی۔ بھائی بہن بیماری مرگ سے اکتا کر الگ ہو چکے تھے۔ تنہا دلہ خاں کا دم تھا جو آخری وقت تک نہ گھبرایا اور تیمارداری میں رات دن ایک کر دیا۔ بڑی بڑی فیس دے کر بہترین طبیب بلائے، مگر مرض میں افاقہ نہ ہونا تھا، نہ ہوا۔ مریضہ کی طبیعت چڑچڑی ہو چکی تھی اور بیچارے دلہ خاں کو 12 سینکڑوں ذلتوں کا سامنا ہوتا تھا، لیکن وہ سر شانوں میں دبائے اپنے فرائض کو سر انجام دینے میں ہمتن مصروف رہتا۔ وہ کبھی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ اٹھائے مریضہ کو دھوپ میں لٹانے کے لیے چھت کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا نظر آتا، اور کبھی مریضہ کے غلیظ کپڑوں کا پلندہ اٹھائے دھوبی کے گھر جاتا ہوا دکھائی دیتا۔ ادویات کی دکانوں پر اس کی آمد و رفت 8 پہر جاری رہتی، اور وہ مریضہ کو بچوں کی طرح بہلا کر اپنے ہاتھوں سے دوائی پلایا کرتا۔ آخر ظالم موت نے دلہ خاں کی محنت کو برباد کر دیا۔ ادھر مریضہ نے آخری سانس لیا اور ادھر دلہ خاں اس کی پٹی سے اٹھ کر جموں سے 2 ماہ کے لیے مفقود الخبر ہو گیا، اور جب رنج و حزن کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اونچے شہر کی بے پناہ کشش نے اسے پھر کھینچ لیا۔ لیکن اب وہ شراب کثرت سے استعمال کرتا تھا اور کسی حد تک عزلت گزی ہو چکا تھا۔ دسمبر کی ایک شام کو ارد گرد کی پہاڑیوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ڈھیڈو فراٹے بھرتا ہوا چل رہا تھا، آسمان ابر آلود تھا۔ دلہ خاں اس روز ایک بھاری رقم جیتا تھا۔ جوئے خانے سے اٹھ کر وہ ایک دوست کے ہاں چلا گیا، جہاں آدھی رات تک شراب نوشی کرتا رہا۔ وہ نشے میں چور ہو رہا تھا۔ جب بوتل ختم ہو لی تو وہاں سے گھر کی طرف چل کھڑا ہوا۔ گرتا پڑتا وہ آدھا راستہ تو طے کر آیا، لیکن پھر اس کے لیے آگے بڑھنا دشوار ہوتا گیا، اور آخر کار ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور رات بھر سڑک پر ہی پڑا رہا۔ سردی بلا کی تھی۔ صبح کو کسی راہگیر نے دیکھ پایا اور اٹھوا کر گھر پہنچا دیا۔ 7 دن وہ نمونیے سے بیمار رہا اور 8ویں روز اس کی بے قرار روح جسم کی قید سے آزاد ہو گئی۔ اس دوران میں اس کے گھر پر بیمار پرسی کرنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ اس کا جنازہ بڑی دھوم سے اٹھا۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ ساتھ تھے۔ سنا گیا ہے کہ 10,000 انسانوں کے جمع غفیر نے اسے سپرد خاک کیا۔ ان میں سے اکثر کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ شہر بھر کے یتامہ اور بیواؤں کو عیدین کی آمد پر اس کی یاد رلا دیتی ہے۔ غربا اور فقراء اس کی موت کو اپنی بدنصیبی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے دوست اس کا تذکرہ ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ ننھے ننھے بچے اب بھی اس کی عدم موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ماؤں سے توتلی زبان میں پوچھتے ہیں کہ بابا دلہ کہاں گیا۔